بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 50-60 کلومیٹر دور مری کی وادی، جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب قیامت خیز مناظر وہاں سے دیکھنے کو ملے۔ 23 افراد جاں بحق ہوئے، ایک ہی خاندان کے 8 افراد بھی شامل ہیں۔ کیوں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا؟ ذمہ دار کون ہیں؟ کیا سوالات جنم لیتے ہیں؟ ان تمام موضوعات پر تفصیل سے آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ ایک عینی شاہد جو خود اس ٹریفک میں پھنسے رہے، ان سے سنیں گے کہ انہوں نے آنکھوں سے کیا دیکھا، اور پھر غفلت کہاں اور کون غفلت کا مرتکب ہوا، اس کا اندازہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ لیکن سردہ شامی صاحب، ایک بہت اہم اور بڑی خبر آئی ہے، انتہائی اہم اور مطلوب دہشت گرد محمد خراسانی اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اطلاعات ملی ہیں کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں یہ مارا گیا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کا یہ ترجمان تھا، اہم دہشت گرد، مطلوب دہشت گرد، اور یہ حالیہ دنوں اس نے پاکستان میں دہشت گردی کے کچھ پلانز بھی بنائے، کچھ ایسے اشارے اس نے دیے ہیں۔ جب آپریشن ضرب عضب ہوا تھا نارتھ وزیرستان میں، اس کے بعد یہ 2014 کے بعد یہ فرار ہوا، اور یہ 2014 شاہد اللہ شاہد جب ترجمان تھا ٹی ٹی پی کو، اس کے بعد اس نے اس کالعدم جماعت کی ترجمانی سنبھالی تھی۔ دیکھیے، یہ جو محمد خراسانی ہے، یہ ان کا نام تو تھا خالد بلتی۔ جی، محمد علی بلتی۔ محمد علی، خالد بلتی کہتے ہیں، محمد علی بلتی کہتے ہیں، اور یہ گلگت بلتستان سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے تعلیم پائی جامعۃ الرشید میں، کراچی میں، اور پھر یہ میرا خیال استاد بھی رہے وہاں، اور کافی یعنی ایک علمی حلقوں میں اور صحافتی حلقوں میں ان کا تعارف تھا۔ اور یہ پھر جب ٹی ٹی پی کا حصہ بنے تو جو میران شاہ ہے اس میں ان کی ایکٹیویٹیز تھیں، اور جب ضرب عضب شروع ہوئی اور شمالی وزیرستان میں، جی ہاں، اس کے بعد یہ افغانستان چلے گئے، اور کوئی 7-8 سال پہلے، کوئی 40-42 سال کی عمر ہوگی ان کی، تو 7-8 سال پہلے ان کو سپوکس مین مقرر کیا گیا، کیونکہ شاہد اللہ شاہد جو ہیں انہوں نے وہ جو ISIS ہے، داعش، اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ بریگیڈیئر مموشا صاحب نے بھی ہمیں جوائن بڑی کیا، ان سے دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک طالبان کے کئی لوگ جو ہیں وہ داعش میں شریک ہوئے، اس وقت بھی ہوئے اور بعد میں بھی ہوئے، یعنی ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے بھی داعش میں چلے گئے۔ جی ہاں، تو انہوں نے پھر ذمہ داری سنبھالی، اور بڑی ایکسٹریم کی صورتحال تھی ان کی، اور انہوں نے ایک وارننگ بھی ایشو کی تھی پاکستانی میڈیا کو، سوشل میڈیا کے ذریعے، جی بالکل، وہ بڑا کہ بھی اگر ہمیں آپ نے دہشت گرد کہا تو پھر آپ پر ذمہ داری ہوگی اس کے نتائج کی، ہمیں آپ صرف تحریک طالبان پاکستان کہہ کر پکاریں اور کسی نام سے ہمیں نہ پکاریں۔ اندازہ کیجیے۔ تو بہرحال اب یہ جو ان کا مارا جانا ہے افغانستان میں، یہ بڑی ننگرہار میں، بہت یہ امپورٹنٹ، بڑی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور یہ جو افغان طالبان پر ہمارے بعض حلقے جو برہم ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہے، اس کے بارے میں بھی اب کئی سوالات جو ہیں اٹھیں گے۔ تو بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم سر، یہ شامی صاحب نے ان کا مختصر احوال بیان تو کیا ہے، بڑی سچ بات، آپ یہ فرمائیے کتنی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے، بالخصوص یہ کہ یہ ترجمان کالعدم ٹی ٹی پی ننگرہار افغان صوبے میں مارا گیا ہے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں شامی صاحب کو میرے سلام پہنچے، ہمارے بزرگ ہے۔ اصل میں یہ جو آدمی تھا، میرے خیال میں یہ ٹاپ کے کمانڈرز میں بھی شامل تھا۔ یہ جو ترجمان ہونا تو چلو ایک بات ہوئی، لیکن یہ بہت خطرناک حملے پاکستان کے اندر کرتا رہا ہے، اور یہ میران شاہ سے پہلے یہ یہیں پر ہی جو ننگرہار ہے اسی جگہ پر اس کا اپنا گروپ تھا، اور یہ محمد ایجنسی میں زیادہ آپریشنز کرتا رہا ہے، اور اس سے پہلے یہ اسلام آباد میں بھی رہا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے اس کا ایک طریقے سے اس کا لیڈر تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مارا جانا
بہت امپورٹنٹ ہے. اگر تمام طالبان کے TTP میں آپ دیکھیں تو مفتی نور ولی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ خراسانی جو ہے وہ خطرناک تھا. اور اس سے اوپر ایک اور آدمی ہے جو کہ خطرناک ہے, وہ ہے قاری گل رحمان. جی, اگر وہ بھی مارا جاتا ہے تو تحریک طالبان تقریباً ختم ہو جائے گی. یہ جتنے بھی باقی لیڈرز ہیں یہ برائے نام ہے, اور ان کے اتنا ان کے دل میں وہ نہیں ہے جتنا یہ خراسانی کے دل میں ظلم بھرا ہوا تھا. برگیڈیئر صاحب یعنی اس کی جنگی مہارت تھی یا کوئی اس کے یعنی وجہ کیا تھی اس کی جو امپورٹنس ہے, یعنی اس کو آپ کیسے یعنی کیا کہیں گے جنگی طور پر اس کی یعنی بہت اہم تھا؟ یہ مکمل جانور تھا. یہ بالکل اس کے دل میں کوئی رحم, لوگوں کو ذبح کرنا, لوگوں کو مارنا, بلکہ ایک یہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا. ایک شاہ صاحب کہلاتے تھے, ان کا اپنا گروپ تھا, وہ افغانستان میں لڑتے رہتے تھے. اس پورے گروپ کو اس نے ختم کر دیا تھا ایک جگہ پہ ان کے لیے ایمبوش لگا کر, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی اختلافات تھے. تو یہ جو ہے انتہائی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ظلم میں کہیں تو TTP میں اس سے ظالم آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا. مگر اس کا تو تعلق تعلیم و تعلم سے بھی رہا, اور جامعۃ الرشید سے یہ فارغ التحصیل تھا. اس کے باوجود اس میں یہ اس طرح کی انتہا پسندی کیسے اس نے جنم لیا؟ اس میں جو وہ جو سعودی عرب میں جو فرقہ ہے, نام شاید آپ کو معلوم ہوگا, اس کا تعلق اس سے تھا جو سعودی عرب کے انتہا پسند ہے. جی ہاں, وہ جو انتہا پسند قسم کی ان کی کوئی سوچ ہے, یہ اس کا تعلق ان سے تھا. اور ہمارے یہاں جتنے بھی تحریک طالبان کے اندر لوگ اس سے گھبراتے تھے. آپ کیا محسوس کرتے, یہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے, یعنی طالبان کی جو یعنی کیپیسٹی ہے پاکستان میں کام کرنے کی, وہ بڑی حد تک متاثر ہوگی اس سے؟ میرے خیال میں 50% سے زیادہ کم ہوگی. اتنی مطلب ہے اس کی مہارت یا اس کا جو جان پہچان, اس کے جو لوگ ہیں, یعنی لاہور تک اس کے حملے یہ کرتا رہا ہے. اسلام آباد میں تو چونکہ یہ رہا ہے, وہ جو مدرسہ ہے لال مسجد جس کو کہتے ہیں, اس میں یہ رہا ہے, اور وہاں سے پھر یہ بھاگا تھا. اور اس سے میسج نہیں جاتا کہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے ڈسٹنس کر لیا ہے اپنے آپ کو ان پاکستانی طالبان سے؟ جی بالکل, وہ تو پہلے بھی وہ اپنا وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ افغانستان کے ساحل کو استعمال نہیں کرنے دیں گے, لیکن شاید ان کا اتنی ریچ نہیں ہے کہ وہ تمام بارڈر کے ساتھ, جیسے ہمارے بارڈر کے ساتھ تقریباً 10 ولایتیں ہیں جو ٹچ کرتے ہیں, تو ہر جگہ پہ ان کا کنٹرول اتنا مضبوط نہیں ہے, اور جو لوکل کمانڈرز ہیں وہ بھی ان کے لیے پرابلم پیدا کرتے رہے. بہت بہت شکریہ جناب برگیڈیئر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. سابق وزیر داخلہ جناب رحمان ملک صاحب بھی پروگرام دیکھ رہے تھے, چونکہ ان کی بھی ظاہری بات ہے ان معاملات میں بڑی گہری نظر رہی ہے, معلومات ان کے پاس ہیں. وہ بتا رہے تھے ابھی میسیج پہ, ان سے رابطہ بھی ہم کر رہے ہیں کہ یہ داعش کے پاکستان کے سربراہ بھی اسے ڈکلیئر کیا گیا تھا. اور ایک نقطہ اور بھی جو آپ اشارہ بھی کر رہے تھے, ملک صاحب السلام علیکم, کیا آپ سن پا رہے ہیں رحمان ملک صاحب؟ السلام علیکم. جی بہت شکریہ جی, آپ نے وقت دیا رحمان ملک صاحب. سینئر کولیگ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میری طرف سے اسلام. بہت مہربانی ملک صاحب. آپ یہ داعش کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ بیان کر رہے تھے, اور دوسرا ہم سوال جو ناظرین سمجھنا بھی چاہیں گے, آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں, کس حد تک امپورٹنٹ ہے یہ اس کی کلنگ, وہ بھی ننگرہار میں؟ میں آپ کو بھی اور مجید بھائی کو یاد دلا دوں, ایک پروگرام میں نے داعش کا ذکر کیا تھا,
اور میں نے کہا تھا پاکستان میں داعش کی انگریز بہت ہو چکی ہے، ڈسکس سے لے کے ملتان سے رحیم یار خان کراچی اینڈ دین بلوچستان. اور یہ جو محمد خراسانی ہے بیسیکلی اس نے سیلف اناؤنسمنٹ کی تھی ٹو بیکم دی فرسٹ ٹی ٹی پی ہیڈ ان پاکستان، اور اس وقت یہ فال آؤٹ ہوا تھا فرام حکیم اللہ مسعود جو اس وقت ٹی ٹی پی کا ہیڈ تھا. اس کے بعد اس کو کافی پکڑنے کی کوشش کی گئی اور اس نے اپنا اچھا خاصا گروپ اس وقت کا جو فتح ایریا تھا اس میں بنا لیا تھا. جب یہ ہماری ایک آپریشن ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا سوات اور مالاکنڈ میں، یہ اس وقت بھاگا تھا اور پھر یہ واپس آیا، واپس آ کے پھر یہ گیا. اور میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے بڑے سوچ سمجھ کے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کو اپوز کیا تھا، اور میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ جب تک ایک ٹروتھ کمیشن نہیں بنتا اور وہ جتنے ٹیررسٹ لائک محمد خراسانی اور اس طرح جیسے اکرام اللہ جو بی بی کا سیکنڈ سوسائڈ بمبر ہے، حاجی نور ولی ہمسلف، اور یہ سارے کے سارے بڑے کلوز ایسوسیٹس تھے اس وقت بیت اللہ مسعود کے، اور دوسرے جو پی ٹی پی کی لیڈرشپ تھی وہ سارے کے نام تو میں نہیں گناتا، لیکن یہ ایک بڑا ٹھیک ٹھاک ایک گروپ ہے جس میں ایون مولوی فقیر اللہ تھا جو کہ انفیکٹ پشاور میں چائے کے کھوکھے پہ کام کرتا تھا، اور وہاں سے یہ پک کوک ان کو لے کے گئے اور یہ سارا ایک گروپ بن کے اب اس وقت ایز آئی ٹاک ٹو یو یہ نورستان میں ہے اور ولی نور کے ساتھ ہے. اور داعش کا جو گروپ تھا وہ پورے کا پورا اب ایک ان کا الحاق ہو چکا ہے ان کے ساتھ. اسی طرح جو آپ کے القاعدہ کے لوگ تھے وہ بھی مل چکے ہیں. اور جو ایک جو خطرناک چیز جو میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاجکستان کی جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان کی گورنمنٹ ہے اس کو ہم نہیں مانتے جب تک وہ تاجک فیکشن کو اس میں نہیں لے کے آتے. اور میری اطلاعات یہ ہے کہ تاجک فیکشن کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ داعش کے ساتھ، القاعدہ کے ساتھ اور پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو چکی ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغان طالبان کی جو ہم بھی بات کر رہے تھے، دنیا ہی بات کر رہی تھی، سائلنٹ ہو گیا وہ تقریباً ساری چیزیں، جس سے میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے چیز کی کہ یہ امریکہ کی اور افغان طالبان کی کوئی سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اور یہ سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ ہمارے لیے اس لیے خطرناک ہے کہ ٹی ٹی پی نے تو آلریڈی جو معاہدہ کیا تھا ہمارے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کرتے ہیں فائر بندی، وہ سیز فائر توڑ دیا انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں مبارکباد پیش کروں گا جس انداز سے جیسے بھی محمد خراسانی جو ہے جو ایلیمینیٹ ہوا ہے، اور اس کا رول تھا سر جو ہمارے 11 نہیں یہ کس کو مبارکباد پیش کریں گے آپ؟ چائنیز مارے گئے تھے ان میں بھی اس کا رول تھا. تو یہ بیسیکلی ہی واز دیئر آپریشنل ٹیررسٹ یا آپریشنل ممبر تھا جو ساری کی ساری یہ پلان کرتا تھا. رحمان مالک صاحب یہ افغان طالبان جو ہیں ان کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے یا کوئی کاروائی کسی اور گروپ نے کی ہے؟ میں ایک عرض کرتا ہوں، میں اس کے متعلق زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اتنا بتا دوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت کے وقت پاکستان نے اور پاکستان کے آرمڈ فورسز نے جو ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے جسے آپ ڈرون ٹیکنالوجی کہتے ہیں، وی آر ویری ویل اویئر اینڈ ویری ویل equipped with it. تو اب میرے پاس کیونکہ یہ نہیں پتا کہ has he been taken out through drone اور اس سیکرٹ کاروائی. بہرحال میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آگے بھی بہت ساروں کو نکالنا ہم سے. ہم نے یہی طالبان سے کہا تھا، افغان طالبان سے، بھائی ان کو سب کو اریسٹ کر لو اور اپنے پاس ان کو رکھ کے ان کو ڈی بریف کر کے ہمارے پاس بے شک بھیج دو، ہم باقی کام خود کر لیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ افغان طالبان کے یہ ساتھی بن چکے ہیں، یہ ان کی اسٹرینتھ بن چکے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف جائیں گے. بہت شکریہ جناب رحمان ملک صاحب. جو آپ شامی صاحب پوچھ بھی رہے تھے، ابھی تک جو اطلاعات کچھ افغانستان سے ملی ہیں اس میں ایک تیز دھار آبجیکٹ سے ان کا جو سر ہے اس بندے وہ اڑا ہے اور یہ پھر اپنے انجام کو پہنچا. بہرحال
اہم ترین موضوع سر مری کا ہے جس پہ آج ہم نے تفصیل سے بات کریں، لیکن اس سے پہلے یہ ایک انتہائی اہم خبر آ گئی، اس پہ تبصرہ ضروری تھا. آپ اس ساری صورتحال پر رحمان ملک صاحب نے جو کنکلوڈ کیا ہے میں تو اس سے اتفاق نہیں رکھتا. اس سے معلوم ہوتا افغان طالبان کا ایک ڈسٹنس جو ہے وہ موجود ہے پاکستانی طالبان سے. بالکل ٹھیک. مری کا سانحہ ہے، پچھلے چند روز سے پوری قوم اس دکھ میں مبتلا ہے. اب جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی اسے مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ ان 8 سوالوں کا جواب دیں. ان کے 8 سوال اور کچھ ہمارے سوال، پہلے وہ سوال سنیے. پھر ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد کامران صاحب، PhD ہیں ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم میں. 17 سال سوئٹزرلینڈ اور یورپ میں انہوں نے اس شعبے میں کام کیا، یہاں بھی پاکستان میں بھی کام کیا، بڑھاتے بھی ہیں. اور پھر کینی شاہد ہیں احتشام منظور، ان سے بات کریں گے. شام صاحب، یہ 8 سوال پہلے اگر میں اجازت دیں پڑھ دوں. محکمہ موسمیات کی وارننگز کے باوجود کیا متعلقہ محکموں نے جوائنٹ ایکشن پلان ترتیب دیا؟ کیا الیکٹرانک، پرنٹ یا سوشل میڈیا کے ذریعے سفری تجاویز جاری کی گئیں؟ کیا اتنی بڑی تعداد میں گاڑیوں اور سیاحوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی پالیسی ترتیب دی گئی؟ جب مری میں رش بڑھ گیا تو داخلی راستوں پر گاڑیوں کو کیوں نہ روکا گیا؟ کیا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے سے کوئی منصوبہ بندی کی گئی تھی؟ کیا پھنسے ہوئے لوگوں کو پناہ دینے کے لیے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کو کوئی ہدایات جاری کی گئیں؟ جب برف کا طوفان آیا تو ریسکیو آپریشن کی تفصیلات کیا تھیں؟ کیا لوگوں کو گاڑیوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر بروقت منتقل کیا گیا؟ اور وہ کون سی وجوہات تھیں جو اس اتنے بڑے سانحے کا موجب بنی؟ اور پھر آخری 2 سوال ہماری طرف سے کہ کیا ذمہ داروں کا تعین واقعی ہو پائے گا؟ کیا سرکار خود ذمہ دار نہیں؟ اور کیا پاکستان بھر میں سیاحتی مقامات کسی ضابطے کے تحت چلائے جاتے ہیں یا نہیں؟ ان کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں. نہیں، یہ جواب تو کمیٹی تلاش کرے گی نا. یہ کمیٹی جو سرکاری افسروں کی کمیٹی بنی ہے. سرکاری افسر کیا سرکار کے خلاف انکوائری کریں گے؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے یہ تو سوالات ایسے ہیں، یہ تو خود حکومت سے کرنے چاہیے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے آج مطالبہ کیا کہ نہیں، یہ عدالتی تحقیقات جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. دیکھیں، ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کسی زمانے میں کہ وہ ساؤتھ کوریا میں کشتی ڈوبی تھی تو وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا تھا. درست ہے. جو آج قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی ہے میں نے اسے سنا ہے، اسے افسوس نہیں ہوا مگر مجھے افسوس ہوا ہے. دیکھیے، لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر، بلاول بھٹو کی تقریر، ہمارے دوست فواد چودھری صاحب کی تقریر. بھائی، ایک حادثہ ہوا ہے، ایک سانحہ ہوا ہے، اب اس کی تحقیقات کرائیں، آئندہ سے ایسے اقدامات تجویز کریں جو اس کا سدباب ہو سکے. جو اتنا اس پہ لے دے ہوئی ہے، ایک دوسرے کو اتنا مورد الزام ٹھہرایا گیا. یہ میرا آپ سے سوال ہے سر، ایسے قومی، یہ تو قومی سانحہ ہوگا نا، ایسے قومی سانحے پر ندامت ہوتی ہے، معذرت کی جاتی ہے، شرم کا اظہار کیا جاتا ہے، سر جھکتے ہیں، یا پھر کچھ اور وہ کیا جاتا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو دیکھیں نا، وہ حکومت پہ برس رہے تھے اور حکومت ان کے واقعات بیان کر رہی تھی. آپ کے دور میں اتنے کہ ماڈل ٹاؤن سانحہ کیسے ہو گیا، ہسپتال میں بچے کیسے مر گئے. او بھائی، جو بھی ہوا ہے، جس کی غفلت سے ہوا ہے، آپ اس پہ کارروائی کریں اور بتائیں. جو SOPs مقرر تیار کی گئی تھیں، جب مری میں برف باری کا موسم آئے گا تو کس طرح آپ یعنی اس کو لوگوں کو دیکھ بھال کریں گے، ان کی ٹریفک کیسے رواں دواں رکھیں گے، سڑکیں کیسے صاف کریں گے، وہ برف جو ہے کیسے ہٹائی جائے گی، نمک کیسے ڈالا جائے گا، وہ مشینری کہاں کہاں موجود ہوگی. یہ ساری باتیں طے شدہ ہیں. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس جمعے کی رات جب یہ لوگ پھنس گئے تو وہ 20 گھنٹے تک کوئی نہیں پہنچا، لیکن جیسے ہی معاملہ منظر عام پر آیا تو مشینری بھی آ گئی، لوگ بھی آ گئے اور ان کی امدادی کاروائیاں بھی شروع ہو گئیں. اس لیے اس سے پہلے دوپہر، جمعے کی دوپہر سے لے کے اگلے دن صبح 8 بجے تک کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی، نہ کسی کو علم تھا یہاں کیا ہو رہا ہے. میں نہیں مان سکتا سر. آپ دیکھیں نا، وہ جو ASI ہے نوید، جی، اس کی ذرا گفتگو سنیں، آوازیں دیکھیں، کیا بیچارہ پکارتا رہا مدد کو لیے. اور اسی برف کے اس کے میں خبر میں ڈاکٹر کامران صاحب تشریف رکھتے ہیں سر. میری گزارش یہ ہے، خدا کے لیے جب ایک سانحہ ہو جائے آپ اس کے اسباب پہ جائیں، آئندہ سے اس کی سد باب پہ جائیں، مگر یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے لتے نہ لیں. کوئی سنجیدگی تو اختیار کریں. کبھی کوئی شخص عوام الناس کی جہالت کو پیٹ رہا تھا اور کبھی پچھلی گورنمنٹ. عوام الناس کا بھی قصور ہے، وہ بھی کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں دیکھتے. آپ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی اگر ہماری حکومت اور اپوزیشن سڑکوں پہ
ہر روز درجنوں لوگ مرتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بار بار کبھی کسی نے نوٹس لیا؟ ڈاکٹر رضوان نصیر سے ایک پوری نشست کریں گے. کوئی بحث ہوئی کبھی قومی اسمبلی میرا میں؟ سوال آپ سے یہ ہے سر, پنجاب اسمبلی میں؟ یہ سندھ اسمبلی میں؟ سر ہماری سرکار کو یہ تک علم تھا کہ ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں سیاحت کے لیے شہریوں سے بھری مری جا پہنچی ہیں. یہ ثبوت ہے کہ لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوا. فواد چودھری کا ٹویٹ ہے, اگر حکومت کو یہ پتہ ہے 1 لاکھ گاڑیاں جا رہی ہیں تو حکومت کو یہ نہیں پتا تھا کہ 1 لاکھ گاڑیاں وہاں رک سکتی ہیں نہیں رک سکتی؟ اتنے لوگ آپ بتائیں نا, برف جو ہے, بنیادی بات یہ ہے ٹریفک رواں دوا رہے, نہیں رہی, سڑکیں جو ہیں صاف رہیں, ایک بریک سڑکوں کو صاف کیا جائے, ایک بریک یہ بنیادی نقطہ ہے. ایک بریک لیتا ہوں, شامی صاحب درست فرما رہے ہیں. ایک بریک کے بعد ڈاکٹر کامران صاحب سے ہم وجوہات کا تعین کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر عینی شاہد احتشام منظور وہ سنائیں گے کہ جمعے کی دوپہر سے لے کے ہفتے کی صبح تک انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہاں کیا دیکھا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر کامران صاحب بھی اور عینی شاہد احتشام منظور صاحب. آپ اسلام آباد سے براستہ مری مظفر آباد اپنی آبائی علاقے میں جا رہے تھے اور راستے میں مری جب پہنچے تو پھنس گئے. اس کے بعد کیا ہوا, کیا انہوں نے دیکھا, انہیں سے جانتے ہیں. احتشام صاحب آپ یہ بتائیں, آپ کب پہنچے مری, کس مقام پر آپ نے ٹریفک بلاکیج دیکھی اور کب پھر آپ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے؟ اس بیچ آپ نے کیا دیکھا, کیا سنا؟ جی سر, میں جمعے کی دوپہر کو تقریباً 2 بجے کے قریب مری کا ہی ایک علاقہ ہے چٹا موڑ, جی چٹا موڑ, وہاں پہنچ چکا تھا اور میں مظفر آباد اپنے گاؤں کے لیے جا رہا تھا. تو چٹا موڑ سے یوزولی ہم چونکہ ریگولر ٹریولرز ہیں, ہمارا تو راستہ یہی مری کا پڑتا ہے. تو ونٹر سیزن میں 2 سے 3 گھنٹے یا میکسیمم 4 گھنٹے کا ڈیلے ہمیں آتا ہے. ٹورسٹ کا رش ہوتا ہے تو باٹل نیکس بنتے ہیں. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ دا سیم کہ شاید 1.5-2 گھنٹے 3 گھنٹے مجھے لگیں گے اور میں یہ ٹریفک سے کلیئر آف کر جاؤں گا. لیکن مجھے چٹا موڑ جو جگہ ہے وہاں سے سنی بینک تک 4 گھنٹے لگ گئے. اور یہ تو غالباً 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جی بالکل, یہ 2 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, لیکن اٹ ٹک می 4 hours. اور جب میں وہاں سنی بینک پہ پہنچ گیا تو دین آئی ریئلائزڈ کہ نہیں, دیر از سم تھنگ رانگ. اتنا کبھی بھی ہمیں یہ پرولونگ نہیں ہوا یہ ڈسٹینس, تو آج کیوں اتنا ٹائم لگ رہا ہے. بٹ دین آئی واز لیفٹ ود نو آپشن بیکاز میرے پیچھے بھی ٹریفک کنجیشن شروع ہو گئی تھی اور آگے بھی ٹریفک بلاک تھی. اور سنی بینک جو ہے وہ ایک کنجسٹڈ بازار ہے. اس ٹائم 1-2 کا شاپس وغیرہ کھلی تھی, بٹ نو بڈی بادرڈ کہ ہم وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ہمیں یہاں کچھ زیادہ وقت لگنے والا ہے. تو وہاں ہمیں پھر 1 گھنٹہ گزرا, 2 گزرے, وی ور ہوپ فل کہ ابھی مشین آئے گی, ابھی آئے گی, ابھی آئے گی. پھر اندھیرا پڑنا شروع ہوا, عشاء کے قریب جا کے وہ بازار سارا بند ہو گیا اور سنو فال پھر اتنی تیز ہو گئی کہ ہم گاڑیوں سے نکل کے اور کہیں مطلب دور جا کے دیکھنے کی کیپیسٹی میں نہیں تھے کہ ہم جا کے دیکھیں کہ مشینری کہاں ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب گاڑیوں سے اتر کر تیز برف باری میں باہر نکلتے تھے تو مزید آپ چل نہیں پاتے تھے. بہت اسٹرانگ ونڈز تھیں. ہم گاڑی سے اگر نکلتے بھی تھے تو 100 میٹرز 200 میٹرز یا ایٹ میکس ہم 300 میٹرز دور جاتے تھے تو ہمت جواب دے جاتی تھی, پھر ہم واپس گاڑی کی طرف بھاگتے تھے. یہ جو برف ہٹانے والی یونٹ ہوتی ہے مری میں انتظامیہ کی, وہ کہاں آس پاس تھی؟ سر یہ میں بالکل اس کے گیٹ کے اوپر میری گاڑی کھڑی تھی. یہ ان کا جو بیس کیمپ ہے وہ سنی بینک میں ہی ہے اور وہاں پہ 4-5 ان کے ڈوزز وغیرہ اور ان کے ٹرکس, وہ لوڈر ٹرکس ان کے ہوتے ہیں نمک والے, وہ وہیں پہ کھڑے تھے. اور لیکن یہ وہ تھے جن میں عملہ موجود نہیں تھا, جو شاید ان کے ایکسٹرا جو وہیکلز ہیں یہ وہاں پہ کھڑی رہتی ہیں. جو ان کی موونگ وہیکلز تھیں وہ کچھ ہم سے پیچھے رکی ہوئی تھیں اور کچھ ہم سے آگے رکی ہوئی تھی. لیکن ان کے اندر بھی ڈرائیورز بس وہ جو ٹریفک میں وہ رکے ہوئے تھے تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. they were not doing any effort کہ وہ کسی گاڑی والے کو اتر کے دھکا لگوا دیں یا اس کو ریکویسٹ کریں کہ ہمیں جگہ دو, ہم مشین موو کر لیں. اٹ واز لائک دے آر ویٹنگ فار کہ اپنے آپ پہ یہ اگر موو کر جاتی ہے ٹریفک تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز وہ وہاں بیٹھنے کو تیار تھے. تو رات بھر وہیں بیٹھے رہے آپ؟ جی بالکل, وہ ساری رات وہیں پہ. لیکن یہ ان کا جو طرز عمل تھا, بیکاز آئی ایم اے ریگولر ٹریولر آن دس روٹ, وہ اس سے صاف واضح پتہ چل رہا تھا کہ یہ اس کے پروفیشنل ڈرائیورز نہیں ہیں. وہ موو اس لیے نہیں کر رہے تھے سر کہ جب ٹریفک کنجسشن ہو گئی تھی تو اس میں جب وہ بلڈوزر موو کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کا بلیڈ ہٹ کر جاتا تھا کسی نہ کسی گاڑی کو, بیکاز دے ور ناٹ دا پروفیشنل ڈرائیورز آف دیٹ مشین. اور اینٹیسپیٹ نہیں کیا گیا تھا نا, اس لیے پھنس بھی گئے. بر وقت اینٹیسپیٹ کرتے تو. اچھا, پھر کب آپ کے پاس کمک پہنچی؟
سر یہ صبح 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب جب ان کے پروفیشنل ڈرائیورز آئے ان مشینوں کے اوپر، ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ وہ کائنڈ آف وہ شفٹ چینج ہونے کا وہ ایک وہ بظاہر انہوں نے مظاہرہ کیا، لیکن وی نیو کہ یہ اب پروفیشنل ڈرائیورز آئے ہیں، بیکاز ان کے آتے ہی آنن فانن وہ مشینری وہی جو پچھلے تقریباً 12 گھنٹے سے سٹک تھی وہاں پہ وہ موو کرنی شروع ہو گئی، اور صبح 8 ساڑھے 8 کے بعد ان کی چھوٹی مشینری جو اس بیچ آپ دوپہر 2 بجے پہنچتے ہیں اور اگلے دن صبح 8:30 بج جاتے ہیں، اس بیچ کوئی مسافروں کی دیکھ بھال کے لیے، کوئی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے یا اہل علاقہ نے یا انتظامیہ نے ان کو ریچ آؤٹ کیا اس بیچ پوری رات؟ نہیں سر، پوری رات وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ سنی بینک بازار جو ہے وہ عشاء کے قریب سارا بند ہو چکا تھا، وہاں کوئی دکان کچھ بھی نہیں کھلی تھی، لیکن ہاں جو ہوٹلز ہیں آپ کے مال روڈ کے اوپر اور آن دا وے اس میں جو یہ ٹور گائیڈز ہوتے ہیں یا جو بکنگ ایجنٹس ہوتے ہیں جن کا ہوٹل سے بظاہر کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ ہوٹل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور کسٹمر کیچ کر کے اپنا کمیشن لیتے ہیں، تو وہ ضرور وہاں پہ پیدل پھر رہے تھے، بٹ انفارچونیٹلی اٹس ویری سیڈ ٹو ٹیل کہ وہ مس گائیڈ کر رہے تھے وہاں پہ جو نیو لوگ کیا کر رہے تھے لوگ، کیا کہہ رہے تھے؟ ایکچولی جب ویدر بالکل سنی ہو، سڑکیں صاف ہوں، تب بھی سنی بینک سے پیدل مال روڈ پہ تقریباً 40 to 45 منٹس لگتے ہیں، اور اس کنڈیشن میں جب ہم وہاں سٹک تھے تو وہ 4 سے 5 گھنٹے کی بات تھی کہ آپ اتنی اسٹرانگ ونڈز اور کنٹینیوسلی فالنگ سنو کے ساتھ آپ پیدل جائیں گے اگر تو 4 سے 5 گھنٹے آپ کو سنی بینک سے مال روڈ کے لگیں گے، بٹ وہ فیملیز کو مس گائیڈ کر رہے تھے، وہ ان کو کہتے تھے کہ 15-20 منٹ اوپر مال روڈ ہے، آپ کا سامان ہم اٹھاتے ہیں، آپ آؤ ہم آپ کو ہوٹل لے کے جاتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں سے جس فیملی کی گاڑی کی یہاں پارک کروا کے اسے پیدل لے جائیں گے اوپر، تو وہ بیچارہ 2-3 گھنٹے پیدل چل کے جب ہوٹل پہنچے گا تو وہ ریفیوز نہیں کرے گا، پھر یہ کمرہ اس کو بھلے لاکھ روپے میں بھی دے، نہیں پھر 50,000 بھی ریٹ لگا، لوگوں نے بیویوں کے زیور وہاں رکھوائے۔ بہرحال بہت شکریہ سر آپ کا احتشام منظور صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ سمجھ آئی آپ کو، یہ مری میں جو ٹریجڈی ہوئی ہے، پوری دنیا کا ٹورزم آپ نے پڑھا، اس میں پی ایچ ڈی آپ نے کی، کیا واٹ وینٹ رانگ ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کی، جس کو ہم گروئنگ ٹورزم انڈسٹری کہہ رہے تھے، اس کی جتنی بھی ہم آج بیٹھ کے ریزن فائنڈ آؤٹ کر لیں، یہ سانحہ تو واپس نہیں آ سکتا، اور اس کی میرے خیال میں فگر آؤٹ کرنا چاہیے کہ اس کی کیا ریزنز بنی۔ بالکل نا، میرے خیال میں دیکھیں طوفان آنا، اسٹارم دنیا میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے یا کہیں پہ یہ انہونی نہیں ہے، اور برف جب بھی آتی ہے مری میں ایشوز آتے ہیں، لیکن مری تو اس سے آتے رہتی ہے، ایگزیکٹلی برف باری ہوتی رہتی ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ مری ہماری کوئی ہم انٹارکٹیکا کی بات نہیں کر رہے کہ بیفو گلیشیئر کی بات نہیں کر رہے، یہ اسلام آباد سے 66 کلومیٹر 50-60 کلومیٹر کی بات کر رہے ہیں، اور مری ہماری ہاٹ ڈیسٹینیشنز ہے، یہ سمر ہو یا ونٹر ہو، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا انفلکس آتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ڈیسٹینیشن مینجمنٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ اگر ہم لوگ بلا رہے ہیں تو ان لوگوں کی کیا ضروریات ہیں، وہاں پہ کیا کیا چیلنجز آئیں گے، اور ہماری اپروچ ہمیشہ ری ایکٹیو ہوتی ہے، کبھی پرو ایکٹیو نہیں ہے، جیسے کہ اب ہم کر رہے ہیں سارے نا۔ ہماری ایڈمنسٹریشن کو یہ پرسیو کرنا چاہیے کہ اگر یہ سچویشن بن رہی ہے، لیٹس سے کہ سنو اسٹارم واز ایکسپیکٹڈ، اگر وہ آ رہا ہے تو ان کے لیے کیا کیا میئرز ہیں جو ایکسٹینڈرڈ میئرز ہیں، ایسی ڈیسٹینیشن جہاں پہ سنو کا ہوتا ہے یا سنو اسٹارم کا خدشہ ہوتا ہے، وہاں پہ انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ سم میئرز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کا سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ نے ٹریفک کو کیسے مینیج کرنا ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے، وہی سب سے بد تھا وہاں، ایگزیکٹلی، اور یعنی آپ نے سڑک صاف کیسے رکھنی ہے، لوگوں کی بیسیکلی آپ نے کمیوٹ کو آپ نے ڈسٹرب نہیں ہونا اور سٹک نہیں ہونا دینا ہوتا، ٹریفک چلتی رہے، بالکل۔ دیکھیں اگر ہماری ٹریفک ہی نہیں مینیج ہوگی تو آگے والی چیزیں تو دور کی بات ہے، پھر یہ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں جس میں میوچل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جس میں جو مسافر جا رہے ہوتے ہیں کچھ ان کی ہوتی ہیں، کچھ ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ مسافروں کے اینڈ پہ یہ ہوگا کہ آپ انشور کر لیں کہ آپ کے پاس وہ اکوپمنٹ ہیں، وہ کلوتھس ہیں، اگر جہاں پہ آپ جا رہے ہیں آپ ویل ایڈوانس بکنگ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ لیکن میرے خیال میں دنیا میں آپ لوگوں کی بجائے جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو پرو ایکٹیو طریقے سے آگے آ کے ڈیل کرتی ہے، ان کو ہینڈل کرتی ہے۔ یہ کس نے بتانا تھا مسافروں کو، اہلیان پاکستان کو، کہ موسم بگڑنے والا ہے، اور یہ کس نے بتانا تھا کہ موسم بگڑ جائے تو اس صورت میں گاڑی میں بیٹھے لوگ کیا کریں؟ ایگزیکٹلی، اب ہمارے پاس دیکھیں جو ٹورزم ہوتا ہے نا،
इसमें डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के कंसेप्ट में मल्टीपल जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके इंगेज होते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसमें पुलिस वाले होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं, ये सारे मिलकर एक पॉलिसी बनाते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप लोगों को मैनेज करते हैं। आपको इस सारे सानहे के हंगाम कहीं से टूरिज्म डिपार्टमेंट या एक हमारी अथॉरिटी थी NDM में वो नज़र आई है? नेशनल बिल्कुल कहीं नहीं है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी मेयर्स हुए ये रिएक्टिव मेयर्स है, जैसे कि आपने अभी हमारे एक जो आई विटनेस है उनसे भी सुना कि 18 घंटे के बाद जाके लोग सुबह 8:30 हो रहे हैं। यही काम आप पहले होते हैं। देखिए जहाँ पे भी स्टॉर्म आता है, आप बहुत सारे जो बड़े बड़े स्टॉर्म आते हैं दुनिया में उनकी एग्जांपल ले लें, 3, 4, 5 दिन एडवांस गवर्नमेंट्स आपके मीडिया से, आपके रेडियो से, क्योंकि रेडियो का ज़्यादातर गाड़ी में लोग सुन रहे होते हैं वहाँ से, और आपकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे अनाउंस करती है कि यहाँ पे ये हमारे पास खदशात हैं, इस लेवल का स्टॉर्म आने वाला है, उसमें ये चैलेंजेस होंगे, तो उन चैलेंजेस को निपटने के लिए आपको ये सर्टेन चीज़ें करनी होंगी। मगर आप ये बताएं मुझे, यहाँ तो किसी को, हमें भी नहीं मालूम था कि अगर आप एयर कंडीशनर चला के या हीटर चला के गाड़ी को बंद कर देंगे और वो साइलेंसर आपका उसमें बर्फ जम जाएगी तो जो गैस आएगी वो कातिल गैस होगी, जिसकी कोई स्मेल नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड स्मेल नहीं होती। बिल्कुल ठीक अब ये तो आप जो लोग मैनेज कर रहे हैं, Exactly. आप टोल प्लाजा के ऊपर लोगों को वो दें, हदायतनामा है, पंफलेट दें कि भाई आप वहाँ जा रहे हैं, यहाँ ये हो उनको पता चले कि ये हमने इस तरीके से किसका काम है? हीटर नहीं चलाने। एडमिनिस्ट्रेशन की ये ड्यूटी है प्राइमरी कि लोगों को अवेयरनेस करें। अवेयरनेस कैंपेन एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है। अब जैसे आपने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो अभी हमें आप राइटली फिगर आउट कर रहे हैं कि उससे जो गाड़ियों वाला इंसिडेंट्स हुई, अमवात हुई, वो उसके अलावा ये यूजुअली होटल के अंदर, किचन के अंदर, ये घरों में भी फैल जाती है और फिर वहां से भी हो जाती है। एक तीसरी वजह भी तो हो सकती है ना, वो हाइपोथर्मिया कहते हैं उसे। वो एग्जैक्टली वो एक और वजह है डेथ की ना। लेकिन इसको मैयर करने की, जैसे आपने कहा कि डिफिकल्ट है क्योंकि वो ऑर्डरलेस होती है, उसका पता भी नहीं चलता। लेकिन यूजुअली क्योंकि जो लोग वेल एडवांस प्रिपेयर्ड होते हैं ऐसी जगह, एग्जैक्टली वहाँ पे इसको मैयर करने का एक मीटर होता है जो सर्टन हद तक जाके जैसे ही उसकी हद क्रॉस करती है तो वो एक अलार्म की सूरत में बजता है, जिसकी वजह से आप फिर विंडो खोलते हैं, जो भी मैयर्स हैं। ये तो गाड़ी के अंदर होना चाहिए ना, ये गाड़ी के अंदर भी, ये एग्जैक्टली गाड़ी के अंदर, होटल्स में, घरों के अंदर, जहां पे भी आपको स्टॉर्म का खदशा होता हमारे है। तो किसी गाड़ी में कोई इस तरह की चीज है ही नहीं। तो होटल्स में कहाँ है? ये तो होटल्स में भी नहीं है। मगर ये बताएं मुझे, आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि कैपेसिटी जो है होटल्स की वो कितनी है मरी की? देखिए ये यानी कितने इनके पास कमरे हैं या कितने बेड्स हैं? शामिर साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और मेरे ख्याल में ये मैं अक्सर मुझे जो लोग जानते हैं वो मैं पाकिस्तान की टूरिज़्म का इसको अलमिया समझता हूँ। हमारे यहाँ मैं कहता हूँ अक्सर कि हाउस एंड ऑर्डर, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस इन्फ्लक्स। हमारी कोई एक भी ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है जो इस काबिल हो कि हम लोगों को बुलाएं और वो प्रॉपरली हम उनको अकोमोडेट कर सकें। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट एक फिगर देती है वो कहती है कि यहाँ पे कोई 10,000 के करीब छोटे बड़े होटल्स हैं और मरी में 10,000 हमारे पास एक आखिरी मिनट है पूरी और कोई वो कह रहे थे कि कोई 1,300 के करीब नए बन रहे हैं। लेकिन अगेन टोटल ये है कि हमारा कोई भी एक ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है जो फुल्ली इक्विप हो। डेस्टिनेशन वर्ल्ड कोई इसके अदाद शुमार नहीं है सदका तौर पर। ये सारी चीजें जो है आपका डाटा है उस पर रिलाय नहीं कर सकते, लेकिन जो आपको मिलता है वही है, क्योंकि इसका डाटा आना चाहिए DTS से। एग्जैक्टली जो एक्चुअल डाटा आना चाहिए वो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं DTS, जो बेसिकली इनकी रजिस्ट्रेशन करता है और लाइसेंसिंग देता है सबको सब। टूरिज्म डेवलपमेंट वाले क्या करते हैं? टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक सब डिपार्टमेंट है टूरिस्टिक सर्विसेज। उनका ये काम है कि वो इनको लाइसेंसिंग दें, इनको ग्रेडिंग दें और ये इंश्योर करें उनके पास कि जितनी भी एक अकोमोडेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, इस मौजू पे फिर किसी रोज़ तफसीली नशिस्त भी आपसे शामिल है। जो आपका सवाल है कि ये फिर टूरिज्म डेवलपमेंट वाले या मुतल्लिका महकमे क्या करते हैं, मैं आपको बताया जाता हूँ सर वो क्या करते हैं। वो अच्छी तस्वीरें, विजुअल्स लेके खूबसूरत से ट्वीट करते हैं, बड़े शानदार सिनोनिम यूज़ करते हुए, मुतरादिफ अल्फाज के ढूंढ के उम्दा ट्वीट करते हैं और पूरी दुनिया में अपनी। आप किसी जगह चले जाएं आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। होटल्स जो हैं उनका मयार नहीं है, उनके कमरों का रेंट जो है वो उसके बारे में पता नहीं है, उनके अंदर सफाई क्या है ये आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं बाद औक़ात। तो ना कोई
یعنی کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے یہ ساری چیزیں کرے. وزیر اعظم دن رات شور مچاتے ہیں جناب. ٹورزم. رحمان فارس صاحب نے 2 شعر لکھے ہیں. روئے چیخے کانپے تڑپے آہ بھر کے مر گئے, کتنے سپنے برف خانے میں ٹھٹھر کے مر گئے, دوش دیتے کس کو اپنے قتل کا معصوم لوگ, خود پہ اپنی موت کا الزام دھر کے مر گئے. ایک بریک ناظرین. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.